إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے 29ویں تراویح مکمل کی اور 30واں پارہ آج ہم نے مکمل کر لیا. الحمدللہ قرآن کریم کا ایک ختم مکمل ہوا. اس خاص موقع پر میں اللہ رب العالمین سے خاص طور پر یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دیں. الہ العالمین جس طریقے سے ہم نے ابھی قرآن کریم کو سنا ہے اس طریقے سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی قرآن کریم سننے، تلاوت کرنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما. الہ العالمین تو ہمارے اساتذہ اور جن لوگوں نے بھی ہمیں قرآن کریم سکھایا ہے ان میں سے جو باحیات ہیں ان کی حفاظت فرما، جو انتقال فرما گئے ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اس خاص موقع پر مجھے میرے استاذ ابھی یاد آ رہے ہیں جن کا اسی سال انتقال ہوا، جن کے سامنے میں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا جامعہ سلفیہ بنارس میں. حافظ عبدالحکیم رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو، ان کے خطاؤں کو معاف فرما کر کے ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. ہمارے استاذ جو مصر کے ہیں شیخ مصطفیٰ مصری حفظہ اللہ وبا حیات ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کا دور میں نے مکمل کیا اور ان کے نسب سے یا ان کی سند سے میں نے اجازہ حاصل کیا. اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے درمیان باقی رکھے تاکہ ہم جیسے طلاب علم ان کے فیض سے فائدہ اٹھائیں. الہ العالمین قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیں. محترم سامعین، آج 30واں پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بڑی پیاری آیات، بار بار سنی جانے والی آیات، اور ایسی آیات دل بالکل مانوس نظر آتا ہے اگرچہ معانی سے واقف نہ ہوں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا اذا الشمس كبرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت والسماء والطارق. یہ ایسے الفاظ ہیں بہت سارے لوگوں کے ان کے معنی نہیں آتے. حتیٰ کہ میں آپ کو کہوں کہ جو علماء کرام ہیں اتنے سخت اور اتنے ہارڈ یہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں کہ بار بار پڑھنے کے باوجود ان کے ترجمے بھول جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مٹھاس اپنے آپ میں ہے، حلاوت اپنے آپ میں باقی ہے. اس مٹھاس میں اور اس چاشنی میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے پاتا. میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ان صورتوں کے جو ابتدائی آیات ہیں جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، بار بار ترجمے دیکھے جاتے ہیں اس کے باوجود بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ اس وقت استعمال کیے یا یہ صورتیں اس وقت نازل کی ہیں جب مکہ کے اندر اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دکھایا تھا، مشرکین کو، کافروں کو، جو اپنی عربی دانی پر فخر کرتے تھے، اپنے عربی زبان پر فخر کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمیں سب سے اعلیٰ زبان آتی ہے، ہم سے بہتر زبان کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں. اور وہ اپنے زبان کے بارے میں اتنے مغرور اور اتنے گھمنڈی تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا، یعنی جس کو عربی آتی ہے وہی ناطق، وہی بولنے والا، اور جس کو عربی نہیں آتی وہ بولنے والا نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح سے گونگا ہے. یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، عرب و عجم. لیکن اب وہ اصطلاح آگے چل کر کے اب استعمال کی جانے لگی، عام طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عجم کی جو اصطلاح ہم لوگوں کے لیے، غیر عربیوں کے لیے جو استعمال ہوئی ہے اس کا معنی یہی ہے کہ ان کو بولنے نہیں آتا، یہ گونگے ہیں. تو اتنا فخر ان کو اپنی عربی زبان میں تھا. اللہ رب العالمین نے اسی عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے اور ایسی آیات اور ایسے الفاظ ان کے سامنے پیش کیے کہ وہ سن کر کے دنگ رہ گئے. ابو جہل جیسے لوگ، عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف، یہ اتنے شرپسند اور اتنے بیکار قسم کے لوگ تھے کہ ان کے خباثت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ قرآن کریم کے ان الفاظ سے
اور ان آیات سے اتنے متاثر تھے کہ چپ کے جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے، سن کر کے آتے تھے۔ ایک رات جب تینوں لوگ واپس ہو رہے تھے، راستے میں ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اب جھوٹ بولا نہیں گیا، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے سننے میں۔ وہ سننے گئے ہوئے تھے، وہ سن کر کے آ رہے ہیں۔ اسی وقت تینوں نے عہد کیا۔ اب یہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے نہیں جائے گا۔ اب جب دوسری رات ہوئی تو تینوں نے سوچا کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن تینوں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا، کیونکہ دو تو آئیں گے نہیں۔ دوسرے نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا کیونکہ وہ دو نہیں آئیں گے۔ تیسرے نے وہ سوچا کہ میں جاؤں گا کیونکہ وہ دو نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے تینوں پھر پہنچ گئے وہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، پھر قرآن کریم کی آیات سنی۔ اس کے بعد پھر واپسی میں ملاقات ہوگی۔ آج کہاں سے آ رہے ہو؟ آج کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر اس وقت بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ کل سے ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔ 3 دنوں تک لگاتار انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، قرآن کریم کو سنا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بند کیا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے الفاظ نے ان کے اوپر تبدیلی والا اثر نہیں کیا۔ حلاوت والا اثر تو کیا، چاشنی والا اثر تو کیا، لیکن تبدیلی والا اثر نہیں کیا۔ ایمان نہیں لائے وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کے نصیب میں شقاوت ہو یا بدبختی ہو، اس کو کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس طریقے کے الفاظ ہیں یہ اخیر پارے کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نبا میں سب سے اخیر میں ایک آیت ذکر کی، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے لوگوں ہم نے قریب کے عذاب سے تم لوگوں کو ڈرا دیا ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو عذاب آنے والا ہے، عذاب پکڑنے والا ہے، لہذا ڈر کر کے رہو، ڈر کر کے زندگی بسر کرو، کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے، اور آج تو وہ اور زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت قریب کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب آپ کے اوپر آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں قریب کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ آج تو 1450 سال ہوگا، یہ اور زیادہ قریب ہے، اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ علامات قیامت بھی ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، بس اب بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی رہ گیا ہے، قیامت کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر۔ ہم لوگ کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ لوگ کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین آ جائے، بدلیوں کے سایوں میں اللہ رب العالمین آ جائے، فرشتے آ جائیں، قیامت اچانک قائم ہو جائے۔ ہم اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب تیاری کریں گے؟ کب اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ کب نمازوں کی پابندی کریں گے؟ کب اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کا ثبوت پیش کریں گے؟ کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہماری روح آ کر کے نکال کر کے فرشتے لے جائیں، تب ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے؟ اس کے بعد صرف افسوس کرنا باقی رہ جائے گا، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی تمنا اور خواہش کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس دن انسان ان تمام اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا جو اعمال اس نے کیا ہے، جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، جو اس کے پیروں نے کیا ہے، جو اس کی زبان نے کیا ہے۔ جو کچھ عمل، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، کل قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کافر لوگ اس دن کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، اس نامہ اعمال کو ہو کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، ہم گالی دے کر کے بھول جاتے ہیں، ہم کسی کو تھپڑ مار کے بھول جاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جو نام اعمال کا جو ریکارڈ ہے، اس میں کوئی وائرس آنے والا نہیں ہے کہ وائرس داخل کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دو گے، اس کو مٹا دو گے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ساری چیزیں ثبت ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آج ریکارڈ کرنے کا، آج ڈیٹا سیو کرنے کے نئے نئے آلات ہیں،
نئی نئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور سیف چیزیں موجود ہیں. کوئی چیز اگر آپ سے ڈیلیٹ ہو جائے غلطی سے، اس کو ری اسٹور کرنے کے بھی بہت سارے اپلیکیشنز موجود ہیں. آج اتنا مضبوط نظام ہے ہم انسانوں کے درمیان. ذرا سوچو اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا مضبوط نظام ہوگا، کتنا مضبوط نظام جو اللہ رب العالمین نے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہیں. لہذا ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے رجسٹر سے مٹایا نہیں جاتا. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اور اس دن جو ناکام ہو جائے گا، جو فیل ہو جائے گا، وہ شخص کیا کہے گا؟ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، آج میری کوئی حیثیت نہ ہوتی، میں انسان ہی نہیں ہوتا. کیونکہ انسان ہوں تو مکلف تھا، پابند تھا، اور پابند ہونے کی بنا پر آج حساب دینا پڑ رہا ہے. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ کافر یہ جملہ اس وقت کہے گا جب اللہ رب العالمین جانوروں کو قصاص کے لیے، جانوروں کو بدلے کے لیے بلائے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عدل اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں انسانوں کے درمیان، جناتوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، عدل اور انصاف کرے گا، ایک دوسروں کو ان کا حق دلائے گا، وہی اللہ رب العالمین جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ کرائے گا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دونوں کو حاضر کرے گا، اور جس کے پاس سینگ اس دنیا کے اندر نہیں تھی، اللہ رب العالمین اس کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا بدلہ لو. ان کے درمیان، بہائم کے درمیان، چوپائیوں کے درمیان اللہ رب العالمین انصاف کرے گا. پھر اللہ رب العالمین انسانوں اور جناتوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ پھر اس کے بعد جب بہائم کے درمیان انصاف ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سب کو مٹی کر دے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ. کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے، ان کے لیے جنت یا جہنم میں جانے کا ذکر نہیں ہے. بہت سارے واعظین، قصاص، وہ لوگ چند جانوروں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ یہ جانور جنتی ہیں، باقی جانور جہنمی ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہے. نحل، شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جانور جنتی ہے، یا اسی طرح سے ہدہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جانور جنتی ہے. ایسی کوئی تفصیل قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں نہیں ملتی، بلکہ جو تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جنت یا جہنم میں انسانوں اور جناتوں کو ڈالے گا، اور بقیہ جو چیزیں ہیں، جانور وغیرہ ہیں، ان کو آپس میں قصاص دلا کر کے اللہ رب العالمین ان کو مٹی کر دے گا. کافر اس وقت دیکھ رہا ہوگا، یہ سارے انسانوں کے سامنے ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ انسانوں اور جناتوں کے حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہوگا. جب کافر دیکھے گا کہ ان لوگوں کو مٹی کر دیا گیا، اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں بھی مٹی کر دیا جاتا، آج میری بھی کوئی حیثیت نہ ہوتی کہ مجھے جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا، میں کچھ ہوتا ہی نہیں. لیکن یہ افسوس کیا ہے، یہ کاش اور یہ خواہش کیا ہے، پوری ہونے والی ہے؟ یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں، یہ خواہش خواہش رہ جائے گی. یا لیتا ہی رہ جائے گا، کاش ہی رہ جائے گا. یہ کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے. اس کے لیے دنیا کے اندر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر مجھے سلف کے وہ جملے یاد آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے. وہ لوگ گناہوں سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یا لیتنی امی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے کوئی چڑیا بنا دیتا جو اپنی زندگی گزار کر کے یوں ہی چلی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے. ان لوگوں کے کاش نے ان کو فائدہ پہنچایا. کن لوگوں کے کاش نے؟ سلف کے کاش نے، حضرت عمر بن خطاب کے کاش نے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے کاش نے. ان لوگوں نے کاش کہا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا تاکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو. آج افسوس کر لو ٹھیک ہے، آج رو لو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر آج اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو ٹھیک ہے، آج کاش کہہ لو ٹھیک ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، کیونکہ آج کاش کہنا یہ کام آ سکتا ہے، کل کاش کہنا کام نہیں آ سکتا. حسن بصری رحمہ اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے سلف کے آپ کو جملے ملیں گے، اقوال ملیں گے کہ کاش کی مجھے کوئی بہائم کی طرح سے بنا دیا جاتا، کاش کی میں پتھر ہوتا، کاش کی میں درخت ہوتا،
ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو سنوارا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے تھے. لیکن یہ کافر اس دن کہے گا کاش، جس دن کاش اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا. لہذا ہمیں اپنے نجات کی فکر کرنی چاہیے، اپنے جنت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. یہ رمضان المبارک ہر سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے. اس سال کے رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہیے کہ ابھی انشاءاللہ اس رمضان المبارک سے میں حقیقی مسلمان بن جاؤں گا، حقیقی مومن بن جاؤں گا. اب تک گناہ کرتا رہا، اللہ رب العالمین معاف فرما دے. اب میں اپنی زندگی کو سدھاروں گا، سدھاریں گے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ عبس ذکر کیا. سورہ عبس کے بارے میں تفصیلات ذکر کی جا چکی ہیں پہلے بھی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں آئے. آپ علیہ السلام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے تھے. اور آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سرداران اسلام قبول کر لیں اور ایمان قبول کر لیں تو مسلمانوں کو طاقت اور قوت مل جائے. آپ علیہ السلام کی منشا یہ تھی. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی، آنکھوں سے معذور لیکن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے آپ علیہ السلام سے کسی مسئلے کے بارے میں استفسار کرنے لگے. آپ علیہ السلام قریش کے سرداران کو دعوت دینے میں مشغول تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو اگنور کیا. آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ ان سے محبت کرنے والے تھے، وہ ان کے صحابی تھے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ آپ علیہ السلام قریش کے سرداران کو دعوت دے رہے تھے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اعراض کیا. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہ نبی علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام کے لیے ایسی ایسی چیزیں بھی قابل گرفت ہو جاتی ہیں جو بڑے بڑے صالحین کے لیے نہیں ہوتی. آپ بہت سارے کام کر جاؤ گے، آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا جتنا قریب ہوتا ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنے ہی زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ علیہ السلام نے اگنور کیا. اللہ رب العالمین نے یہ سورت ہی نازل فرما دی. عبس وتولی، انہوں نے اپنے منہ کو بنا لیا، اگنور کیا. تولا من اعراض کیا. کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا. اللہ رب العالمین نے اعمی کا لفظ استعمال کیا، نابینا شخص. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ الاعمی سے مراد ہیں. یہاں سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر تعریف کے لیے، کسی شخص کی آئیڈینٹی کے لیے کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جو قابل عیب لفظ ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے. آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے. جیسے کوئی لنگڑا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی عبداللہ نے آپ کو بلایا. کون عبداللہ؟ وہ لنگڑا عبداللہ. آپ کہہ سکتے ہیں اگر اس کو برا نہ لگتا ہو تو. یہ بھی شرط ہے، اس شخص کو برا نہ لگتا ہو، اس کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو، وہ اندھا شخص آپ کو بلا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ازراہ مذاق آپ نے استہزاء کرتے ہوئے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تو یہ لفظ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بہت بری چیز ہے. بئس، اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت بری چیز، انتہائی خطرناک چیز ہے. تو اگر آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے اس طرح کے الفاظ ذکر کیے جائیں تو ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک اندھا ان کے پاس آ گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. نام نہیں لیا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، ان کی شناخت ذکر کیا. الاعمی وما يدريك لعله يزكى. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا، شاید یہی شخص زیادہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو. آپ قرآن کریم کی آیات یا دعوت ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن کو اس دعوت سے ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں. اور ایک شخص آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، وہ شخص مسئلہ پوچھنے اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے. وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا کہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو، وہ اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہو.
یہاں سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں. اللہ رب العالمین نے عقیدہ سکھایا ہے ہمیں. وما یدریک، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم. بھئی کوئی عالم الغیب ہوگا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کہہ نہیں سکتے اس کو کہ آپ کو کیا معلوم. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. یہ قرآن کریم کی آیت بھی بتا رہی. او یذکر فتنفعہ الذکر، وہ نصیحت حاصل کرتے، نصیحت ان کو فائدہ دیتی، آپ ان کو نصیحت کرتے. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، فانت له تصدى، آپ اسے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور جس کو آپ بات سنانا چاہ رہے ہیں اگر وہ شخص نصیحت حاصل نہ کرے، اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ نے پہلے دعوت پہنچا دی ہے. لیکن ان لوگوں کا خیال رکھیے جو مستضعفون ہیں، جو کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا. ان لوگوں کے اوپر آپ کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ دھیان ہونا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر کے آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا بھی ہے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. اس سے پتہ یہ چلا خاص طور پر ہمارے معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں، چاہے مالی طور پر کمزور ہوں یا جسمانی طور پر کمزور ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نمازوں کے پابند ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، خاص ان کی تکریم اور خاص ان کی عزت اور خاص ان کا احترام ہونا چاہیے. صرف اس بنا پر ان کو سائیڈ نہیں کر دینا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا لباس اچھا نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کا جسم اچھا نہیں ہے، اس بنا پر ان کو اگنور کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو تقوی کو ظاہر کرتا ہو. ہمیں خاص طور پر اس کی تکریم کرنا چاہیے، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، آپ ان کے ساتھ مل کر کے رہیے جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. یہ آیت اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل فرمائی جو صحابہ کرام یا تو غلام تھے یا مالی طور پر کمزور تھے. بلال، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ خاص ان کا دھیان رکھیے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کی نصرت کی ہے، آپ کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے اور اسلام کو انہوں نے طاقت اور قوت بخشی ہے. ان لوگوں کی خاص تکریم اور خاص عزت و احترام ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین کے اندر ارشاد فرمایا، ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، للمطففین جو ڈنڈی مارا کرتے ہیں، جو جب تولتے ہیں تو تولنے میں کمی کیا کرتے ہیں، بے ایمانی کیا کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کچھ چیز تول کر کے یا ناپ کر کے لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، پوری جو ترازو ہے نا وہ پورا برابر دیکھ کر کے لیں گے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب کسی دوسرے کو دیں گے، وزن کر کے دیں گے یا ناپ کر کے یا تول کر کے دیں گے، یخسرون تو ڈنڈی مار لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ویلن، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. آپ ذرا غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ ترازو میں کمی بیشی کرنا ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. حالانکہ بڑی چھوٹی چیز ہے ہمارے معاشرے کے لیے. آج لوگ ڈنڈی مارنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرتے. اکثر و بیشتر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بلکہ غیر مسلموں کا حال تھوڑا بہتر ہے مسلمانوں کی بنسبت. وہ لوگ ڈنڈی مارنے میں ذرہ برابر تعامل نہیں کرتے. کوئی اگر معصوم شخص چلا گیا، کوئی چھوٹا بچہ چلا گیا، اس کے پیسے ایٹھ لیتے ہیں، اس کو کم سامان دیتے ہیں. ہمارے درمیان کے موجود لوگ، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل. اللہ رب العالمین نے سخت وعید ذکر فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور بہت سارے کاروبار ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جن کا مکمل دار و مدار انہی چیزوں پر ہیں.
یعنی اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اسکریپ کا کام, جو اسکریپ جو لوگ اٹھاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ بہت سارے کیا کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل حکمت اور دانش مندی کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, ورنہ اس دھندے کے اندر میرے علم کے مطابق جتنے بھی لوگ ہیں سب غلط کام کر رہے ہیں, سب حرام خوری کر رہے ہیں, ڈنڈی مار کر کے پیسے کما رہے ہیں. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی بزنس ہو, اگر اس کے اندر کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہو تو وہ بزنس حرام ہو جاتا ہے اور اس بزنس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. لہذا ایسے بزنس سے, ایسے تجارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک فوٹو وائرل ہوتی ہے فیس بک میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ایک بزرگ شخص کی, شاید وہ کشمیر کے ہیں, ترازو میں وہ کچھ چیز تول کر کے دے رہے ہیں. وہ فوٹو میرے دل کو لگی, اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ بزرگ شخص کچھ چیز تول کر کے دے رہے ہیں, شاید چائے پتی تھی, وہ لوگوں کو تول کر کے دے رہے ہیں. اور چائے پتی جس میں تول رہے ہیں وہ ایک پیپر تھا, پیپر کا جو باکس رہتا ہے یا آپ غلاف کہہ لیں, اس کے اندر وہ چائے پتی رکھ کر کے تول رہے ہیں. لیکن اسی طرح کا ایک پیپر انہوں نے اس طرف بھی رکھا ہے جس طرف باٹ رکھا جاتا ہے, جس طرف باٹ رکھا ہے, سیم پیپر انہوں نے رکھا. اور کیوں رکھا؟ کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چائے پتی بیچتا ہوں, میں پیپر نہیں بیچتا. میں چائے پتی کا پیسہ لے رہا ہوں, میں پیپر کا پیسہ نہیں لیتا. لہذا پیپر وزن کر کے میں کیوں دوں ان کو؟ اور پیپر کتنا ہوگا؟ 5 گرام کتنا ہوگا؟ 10 گرام کا پیپر ہوگا. لیکن خوف اسی کو بولتے ہیں. مسلمان ہیں, شکل سے نظر آ رہا ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, الحمدللہ, اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے. تو اس طرح کے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. سوشل میڈیا پر ہم اور ہمارے نوجوان بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش, ان چیزوں سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ یہ کہ اپنے آپ کو بری چیزوں میں یا بری لت میں داخل کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کے بعد فرمایا سورہ مطففین کے اندر آیت نمبر 15 میں, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافروں کا ذکر کیا, ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگنے سے مراد یہ ہے کتنی بھی آیتیں سناؤ, کتنے بھی درس سن لے, وہ پروگراموں میں بیٹھا دو, کانفرنسوں میں بیٹھا دو, 2-3 دنوں تک تقریریں سن لیں گے, اس کے باوجود ان کی حالت بدلتی نہیں ہے. جیسے پہلے رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سن لو, یہ لوگ کل قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے پردے میں رکھے جائیں گے. وہ لوگ جن کے دل اچھے نہیں ہیں, جن کے دلوں میں کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے, ریاکاری ہے, ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سے اوٹ میں رکھے گا, اپنے سے پردے میں رکھے گا. مراد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر پائیں گے. اور جانتے ہیں جنت میں سب سے بڑی نعمت علی الاطلاق, مطلق طور پر سب سے بڑی نعمت جنت میں وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اور اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر کچھ بھی نہیں ملا. یہ باغات آپ کو مل گئے, یہ نہریں آپ کو مل گئیں, لیکن اگر اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کر دیا گیا تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے محروم کر دے گا. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا دیدار کل قیامت کے دن اور جنت میں نصیب فرما. اس کے بعد وہ 2 سورتیں پڑھی گئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور عید الفطر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ. سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے, الاعلیٰ جو کہ سب سے بلند ہیں. اللہ رب العالمین سب سے بلند. اور نبی علیہ السلام کو اخیر کے جو پارے میں چند صورتیں ہیں جو خاص نبی علیہ السلام کے لیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ آپ تسبیح بیان کرتے رہیے, جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی علیہ السلام آپ کا کام ہو چکا, دعوت کا کام مکمل ہو چکا, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, حمد بیان کیجئے. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح, اے نبی علیہ السلام آپ تسبیح بیان کیجئے. کس کی؟ اسم ربک, اپنے رب کے نام کی, الاعلیٰ جو رب سب سے بلند ہے. جو بلند نہ ہو وہ رب ہی کیوں ہوگا؟ اللہ رب العالمین سب سے بلند. اللہ رب العالمین نے
اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں اس سورت کے آخر میں ذکر کیا آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہمیشہ دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو، دنیاوی فائدوں کو آگے رکھتے ہو، بزنس کو آگے رکھتے ہو، تجارت کو آگے رکھتے ہو، آل و اولاد کو آگے رکھتے ہو، اپنی ضروریات کو آگے رکھتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن ایک بات بھول بیٹھے ہو کہ آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ دنیا جس کو تم ترجیح دیتے ہو، دین قربان کر دیتے ہو دنیا کے لیے، وہ دنیا آنی جانی والی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آپ کو کتنی عمر ملے گی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، کتنا جئیں گے آپ؟ 100 سال کے بعد پھر جینے کی تمنا بھی آج کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جسم بھی نہیں رہتا۔ 100 سال کے 80 سال آپ بولیں، آج کے کھانے پینے کے حساب سے انسان اگر 60 سال تک چلنے پھرنے کے لائق رہے تو الحمدللہ بہت ہیلدی انسان ہے، وہ بہت صحت مند انسان ہے، وہ آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ کتنی زندگی آپ پائیں گے؟ ہم ان زندگیوں میں دین کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے لیے۔ بیٹوں کے لیے دین قربان کر دیا، بیٹوں کو اچھی پڑھائی ہونی چاہیے، ان کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ لون لے کر کے ان کو پڑھانا پڑے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لون لے کر کے پوری تعلیم ہو رہی ہے بچوں کو، لون لے کر کے بڑے بڑے سپنے دکھائے جا رہے ہیں، نیوزی لینڈ کے سپنے، آسٹریلیا کے سپنے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے سپنے۔ کس بات پر اعتماد کس چیز پر ہے؟ لون پر ہے، لون جو حرام ہے۔ آپ جو لون لیتے ہیں، سود پر جو قرض لیتے ہیں، وہ حرام ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لون لینے والا کون ہے؟ یہ باپ ہے جو لون لے رہا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش، لہذا اس سے بچ کر کے رہو۔ اولاد فتنہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اولاد کے لیے غلط کام کرنے لگتا ہے، مال فتنہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان مال اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو مت بھولو کیونکہ وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تسقیٰ من عین آنیہ، ان لوگوں کو ایک دم گرم کھولتے ہوئے پانی سے سیراب کیا جائے گا۔ پینے کے لیے جب یہ پانی مانگیں گے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور جب کھانا مانگیں گے تو ان کو ایسے درخت دیے جائیں گے جن کے اندر کانٹے ہوں گے، وہ ان درختوں کو اپنے پیٹ کے اندر بھی نہیں اتار سکیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ ایسا کھانا ہوگا یا ایسا پانی ہوگا جہنمیوں کا جو نہ تو موٹا ہی کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ یعنی جہنمیوں کے کھانے کی صفت کیا ہے؟ جہنمیوں کے کھانے کی صفت یہ ہے کہ وہ کھانا نہ تو انسان کو فربا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، یعنی تندرستی عطا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے بھوک کو مٹاتا ہے۔ یہاں سے بڑا ایک لطیف اور بڑا بہترین استدلال ایک بزرگ شخص نے کیا، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے، کہ یہ جو کھینی کھاتے ہیں ہمارے یہاں، کھینی وہ جو سرتی وغیرہ جو کھاتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ پان کھاتے ہیں، پان والے، سگریٹ والے، اور اسی طرح سے جو بھی نشہ ہو، اس طرح کے جو بھی نشہ کرنے والے ہیں، یہ جو سارے کھانے ہیں یہ جہنمیوں کے کھانے۔ اور استدلال کیا کیا انہوں نے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، جہنمیوں کے کھانے کی صفت اللہ رب العالمین نے کیا بتائی کہ ان کا کھانا نہ تو موٹا کرتا ہے اور نہ ہی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ایسی ہیں، نہ تو آپ کو صحت دیں گی، تندرستی دیں گی، اور نہ ہی آپ کو بھوک مٹائیں گے۔ بھوک لگی ہو آپ پان کھا لیجئے، بھوک مٹے گی آپ کی؟ نہیں بھوک مٹے گی۔ اور پان کھا کر کے کس نے ڈولے شولے بنا لیے ہیں؟ کسی کے ڈولے شولے پان کھا کے نہیں بنتے، سگریٹ پی کے نہیں بنتے، بلکہ یہ جو چہرہ ہے نا اور اندر چلا جاتا ہے، پھر انسان ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ قل واللہ احد پڑھ رہا ہے، اس طرح سے اس کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہنمیوں کے کھانے کی صفات ہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ تو اس لیے ہم کیوں ایسے کھانے کھائیں یا ایسی چیزیں کیوں استعمال کریں جو نہ تو ہمارے جسم کو لگے اور نہ ہی ہمارے پیٹ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے؟ یہ سب جہنمیوں کے کھانے۔
اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. اور بڑا لطیف اور بڑا بہتر استدلال ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے زندگی میں مشعل راہ قرآن کریم کو بنائیں. الہ العالمین قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ ہم نے درس میں سنا، قرآن کریم کی آیات سنی، ان کو اپنے ذہن میں بیٹھانے، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.